اللہ الرحمن الرحیم ومن صلى سنين ولم يعرف النافلة من الفريضة إن ظن أن الكل فريضة جاز وإن لم يعلم لا يجوز وإن كان الرجل شاكا في وقت الظهر فنوى ظهر الوقت فإذا الوقت قد خرج يجوز بناء على أن القضاء بنية الأداء والأداء بنية القضاء يجوز وهذا هو المختار وكذا ذكره في المخيط ولو نوى فرض اليوم يجوز بلا خلاف وإن لم يعلم بخروج الوقت ومن صلى الظهر ونوى أن هذا من الظهر من ظهر يوم الثلاثاء فتبين أن ذلك من يوم الأربعاء جاز ظهره والغلط في تعيين الوقت لا يضر ولو شرع في صلاة اضافت فی صلاۃ ما عليه يظن أنها سبتية فإذا هي أحدية لا تصح ولو شرع على بسم اللہ الرحمن أحدية فإذا هي سبتية تصح. والمستحب في النية أن ينوي بقلبه ويتكلم باللسان هذا هو المختار ولو نوى بالقلب ولم يتكلم باللسان جاز بلا خلاف والأحوط أن ينوي مقارنا للتكبير ومخالطا له كما هو مذهب الشافعي رحمه الله. بس شافعی نہیں مضاف لیں و مذہب کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ مسئلے جی بچیوں، ومن صلی، اور وہ شخص جس نے نماز پڑھی کئی سال اور نہ پہچانا اس نے نافلہ کو فریضہ سے، اس کو اتنا علم نہیں ہے کہ فرض کیا ہے نفل کیا ہے، بس لوگوں کو دیکھ کر نماز پڑھتا رہے، وہ محاذ کرتا رہا جیسے کیا اس کو لوگوں نے، تو دیکھ کر وہ چلتا رہا. اب اس کے زندگی کے فرض ہوئے کہ نہ ہوئے، بات تو فرضوں کی ہے. پس بے شک نظر کی جائے گی اس کے ظن کی طرف، اس سے پوچھا جائے گا. اگر ظن کیا اس نے اس بات کا کہ کل یعنی کل شے کے پڑھا ہے اس نے اس کو، وہ فریضہ ہے، وہ سب کو فرض سمجھ کر پڑھتا رہا، سب کو تو جائز ہے فعل اس کا، اور ساقط ہو جائیں گے اس سے فرض باوجہ حاصل ہو جانے فرض کے سارے شرائط کے. لہذا وہ سابقہ نمازوں کی قضا اس کے ذمہ نہیں ہے، قضا چونکہ یہ سب کچھ کیا سمجھ کر پڑھتا رہے. اور اگر نہ جانا اس نے کہ بے شک نمازوں میں فرض بھی ہوتے ہیں، پڑھتا رہا ہے، یا جانا کہ بعض ان سے فرض ہیں اور بعض ان سے سنت ہیں، اور نہ امتیاز کیا اس نے اور نہ نیت کی فریضہ کی، بس نیت کی تھی نماز دی اللہ اکبر، اے میں کام چلائی رکھے. لا یجوزو تو نہیں جائز. اب یہ جو جتنے سال پڑھے ہیں نا یہ فرض کوئی نہیں ہوئے، اور اس پر لازم ہے اس پر قضا ان سالوں کی نمازوں کی. آگے سمجھ. الا مگر وہ نمازیں کہ اقتدا کی اس نے ان میں
نیت کرتے ہوئے امام کی نماز کی. تو چونکہ امام کی نماز تو فرض ہوتی ہے، تو اگر اس نے امام کی نماز کی نیت کی ہے تو وہ اس کے فرض ہو گئے ہیں. تو جو اکیلے پڑھے ہیں وہ اس کے نہیں ہوئے ہیں، اس کو دوبارہ پڑھنے پڑیں گے. مسئلہ جی، پھر ان نمازوں میں جب ظن کیا اس نے کہ کل فریضہ ہیں، جی اس نے ظن کیا کہ کل، اب اس کا کوئی مقتدی بن گیا، اس کا لَوِ اقْتَدَى بِهِ، اگر اقتدا کی اس کے ساتھ کسی ایک نے، جی اگر اقتدا کی اس کے ساتھ نماز میں، ایسی نماز میں کہ نہیں ہے اس سے پہلے سنتیں، مثال اس کی نہیں ہے سنتیں، مثال اس کی جتنے فرض ہیں اتنی پہلے سنتیں بھی ہوتی ہیں، صبح میں اتنی سنتیں ہیں کہ نہیں، آگے آ رہی زور میں بھی ہیں. تو اگر کسی نے اس کی اقتدا کی ان نمازوں میں کہ جن نمازوں میں فرضوں سے پہلے اتنی رکھتے سنتیں نہیں ہیں، جیسا کہ مغرب، جیسا کہ، تو صحیح ہے نماز مقتدی کی بھی. باقی سب سے پہلے، عصر سے پہلے بھی 4 ہیں، عشاء سے پہلے بھی 4 پڑھی جاتی ہیں، ظہر سے پہلے تو 4 مؤکدہ ہے ہی ہیں، صبح سے پہلے 2 ہیں، جتنے فرض ہیں اتنی. تو صرف مغرب میں اس کی جو ہے نا وہ جو پیچھے کسی نے پڑھی ہے تو ٹھیک ہے. اور بے شک نماز میں کہ پہلے اس سے وَإِن ہوتا بھی ٹھیک ہے، سنتے ہیں مثل اس کے جیسے ظہر اور فجر، تو نہیں صحیح مقتدی کی نماز. بات سمجھیے، کیونکہ یہ تو امتیاز ہی نہیں کر سکتا. پس بے شک امام تحقیق ساقط ہو گیا فرض اس کا، اس کے ساتھ جو پڑھا اس نے اول، ان سے جو وہ سنت ہے اور وہ ظن کرتا تھا اس کو فرض، پس وہ کہ پڑھا اس نے اس کو بعد اس کے واقعہ ہوگا نفل، تو پس یہ ہو جائے گی مفترض کی اقتدا متنفل کے ساتھ. جن سے پہلے سنتے اتنی ہیں تو یہ تو سارے فرض سمجھ کر پڑھتا رہا ہے سارے. تب صبح کی جو 2 رکعتیں اس نے پہلے پڑھی، اس نے کیا سمجھ کر پڑھی ہیں؟ اب یہ دوبارہ جو پڑھ رہے ہیں ان کو بھی کہہ تو فرض ہی رہا ہے، لیکن ایک وقت میں فرض 2 بلکہ 1 ہوتا ہے. تو لہٰذا اب یہ جو دوبارہ 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے فرض سمجھ کر، حقیقت میں تو فرض ہے نہیں ہے. جب اس کے فرض نہیں ہے تو جو پیچھے مقتدی وہ تو فرض پڑھ رہا ہے، تو وہ فرض پڑھنے والا متنفل کے پیچھے ہوگا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ اسی طرح اس نے زور کے جو 4 پہلی رکعتیں پڑھی ہیں وہ تو اس نے فرض سمجھ کر پڑھی ہیں، اب دوبارہ پھر 4 پڑھ رہا ہے. اب اس کی اگر اقتدا کریں گے تو یہ تو پہلے اس کے تو فرض ہو چکے ہیں، یہ تو فرض ہے نہیں ہے، یہ تو نفل ہیں. تب جو پیچھے اقتدا کرے گا وہ نفلوں والے کے پیچھے کیا کر رہے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. سمجھا گیا مسئلہ؟ اب دیکھ لیں یہ جزی کیسی ہے کہ ایسے بندے بھی ہوں تو ان کا حل کیا ہے، ان کا حل کیا ہے. مسئلہ جی، اور اگر رجل شک کرنے، مسئلے شروع جے شک کر، یہ نیت کے مسئلے چل رہے ہیں کس کے بابا؟ اور اگر رجل شک کرنے والا ہو ظہر کے وقت کے بقا میں، مثلاً کہ ظہر کا وقت ہے یا ختم ہو گیا، عصر شروع ہو گئی ہے، اس نے نیت یوں کی، پس نیت کی اس نے ظہر کے وقت کی کہ میں ظہر آج کے ظہر وقتی ظہر پڑھ رہا ہوں، یعنی اس قسم کا لفظ جو آج کی ظہر مجھ پر فرض ہے، میں ظہر کے وقت میں پڑھ رہا ہوں، لفظ یہ بولے. پس اچانک وقت، یہ اذا مفاجاتیہ ہوتا ہے، معنی اچانک ہوتا ہے. پس اچانک وقت تحقیق نکل گیا تھا، تو وقت تو نکل گیا تھا، عصر شروع ہو گئی، تو کیا یہ جو اس نے ادا کی نیت کر کے زور پڑی ہے عصر کے وقت میں، یہ ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو جواب یہ ہے کہ جائز ہے ظہر، یہ ظہر اس کی ہو گئی ہے. اس کی بنا کس پر، ذرا غور فرمائے علماء کرام، بنا کرتے ہوئے اس بات پر
کہ فعل قضا بنیت الادا اور فعل ادا بنیت القضا جائز ہے، یجوز و جائز ہے۔ آپ نے ادا پڑھنی ہے، لفظ ادا کی جگہ قضا بول دیا، آپ نے قضا پڑھنی ہے، قضا کی جگہ لفظ ادا بول دیا تو نماز ہو جاتی ہے، نماز سمجھ آئی؟ یہ نہیں کہ معمول یہ بنا لیا جائے کہ جب بھی قضا پڑھنی تو اس کو ادا کہنا، جب ادا پڑھنی تو اس کو، یہ نہیں مطلب۔ اگر یہ اس نے ایسا بول دیا تو نماز، اب ہے تو یہ قضا، لفظ کیا بولا ہے؟ ادا، لہذا ہو گئی ہے۔ سمجھی جب بات؟ بنا کرتے ہو اس بات پر کہ کرنا قضا کا فعل قضا یعنی قضا پڑھنی ادا کی نیت کے ساتھ، اور فعل ادا قضا کی نیت کے ساتھ، جیسا کہ جب کہے حالانکہ وہ وقت میں ہے، ادا ہے لیکن کیا کہتا ہے؟ نیت کی میں نے اس بات کی کہ قضا کرتا ہوں میں آج کی ظہر، تو یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یجوز و جائز ہے، یہ سمجھ رہے ہو؟ وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ، اور یہی مختار ہے کہ قضا ادا کے لفظ بدلنے سے نماز میں فرق نہیں ہوتا، نماز ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیا جائے مسئلہ پلا ہو جائے۔ اور اسی طرح ذکر کیا ہے اس مسئلے کو محیط میں۔ اچھا جی، تفصیل، بہرحال قضا کا جواز ادا کی نیت کے ساتھ، اور اس کا عکس یعنی ادا کا جواز قضا کی نیت کے ساتھ، پس مجمع علیہ ہے ہمارے نزدیک، ہمارے نزدیک اجماع، حنفی سارے کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اور بہرحال نیت ظہر کے وقت کی، وقت کے نکلنے کے بعد، اگر یہ کہا کہ میں نویت ظہر الوقت، نویت، اگر یہ نیت کی نویت وقت، وہ پیچھے نا فنوا ظہر الوقت، وقت کے نکلنے کے بعد، بس صحیح یہ ہے کہ نہیں جائز اور نہیں ہے یہ قضا سے بے نیت الادا۔ تو اس نے تو نیت کی تھی کہ اس کی ظہر الوقت کی، تو یہ کہا تھا کہ جائز ہے، اور یہی مختار اس طرح ذکر کیا اس کو محیط میں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ہے تو یہ مجمع ہے لیکن نیت کرنی ظہر الوقت کی، کہ ظہر کے وقت میں نیت کرتا ہوں، آج کے وقت کی جو ظہر ہے، وقت کے نکلنے کے بعد، اس میں یہ اختلاف ہے تو مجمل ہے مسئلہ، لیکن یہ جزئی اس سے نکال رہے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے۔ صحیح یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ قضا بے نیت الادا نہیں ہے، بلکہ یہ تو خاص وقت کے ساتھ معین کر رہا ہے، تو وقت تو نکل گیا ہے، سمجھیجے؟ یعنی وہ علیحدہ ہے، جس طرح وہ کہا نبیت انک دیا کہ میں آج کی ظہر قضا کرنے لگا ہوں، اللہ اکبر، عصر میں کہتا ہے میں آج کی ظہر ادا پڑھنے لگا ہوں، اللہ اکبر، یہ ٹھیک ہے، لیکن جب وقت کہا تو وقت تو نکل گیا ہے۔ کہا ہے، فرمایا شیخ کمال الدین ابن الحمام رحمہ اللہ نے شرح ہدایہ میں کہ قول ان کا پیچھے متن کالظہر مثلاً، یعنی جب کہ ملایا اس نے یوم کے ساتھ، اگرچہ نکل گیا وقت، اس لیے کہ غایت اس کی یہ ہے کہ قضا ہے بے نیت الادا، اور وقت کے ساتھ، یعنی جب ملایا ظہر کو وقت کے ساتھ، اگرچہ بَإِلَّمْ يَكُنْ خَرَجَ الْوَقْتُ، اور اگر نہیں نکلا وقت تو ٹھیک ہے، اور اگر نکل گیا ہے اور بھول گیا اس بات کو تو نہیں کافی اس کو صحیح میں انتہا، یعنی ظہر الوقت کا تو وقت نہیں نکلا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وقت نکل گیا ہے تو چونکہ وقت تو رہا نہیں ہے تو اسی وقت کے ساتھ وہ معین کر رہا ہے۔ ادا قضا اور چیز ہے، لیکن کہہ رہا ہے کہ میں یہ زور پڑھ رہا ہوں، زور کے وقت میں پڑھ رہا ہوں، زور کے وقت کی نیت کرتا ہوں، تو وہ تو وقت رہا ہی نہیں ہے۔
بات سمجھیے. اچھا جی، اور اسی طرح فتاوی قاضی خان میں اور خلاصہ وغیرہ میں مسئلہ جی، اور اگر نیت کی ظہر الوقت کی یا عصر الوقت کی تو جائز ہے بے وقضا. نیت کی نوایت و ظہر الوقت، نوایت و عصر الوقت، تو یہ جائز ہے. یہ جب کہ پڑھ رہا ہو وقت میں ہو تو پس اگر پڑھی اس نے وقت کے نکلنے کے بعد اور وہ نہیں جانتا وقت کے نکلنے کے ساتھ، پس نیت کی ظہر کی تو نہیں جائز. اور یہ اس لیے کہ نہیں متعین کیا اس نے وقت کے ملانے کے ساتھ، اس وقت محض متعین کیا یوم کے ملانے کے ساتھ، اس لیے کہ نہیں نکلا ظہر الیوم ہونے سے وقت کے نکلنے کے ساتھ. عصر کے وقت میں آج کی زور آج تو نہیں نہ نکلی، اپنے وقت سے نکلی ہے نا، تو بھئی کیڑی زور قضا ہوئی ہے؟ عصر دے وقت کا وقت جی اج دی زور قضا ہوئی ہے، سمجھی جی. اور نکل گئی ہے وہ ظہر اپنے ہونے سے، ظہر الوقت سے، بس بب نکل جانے وقت کے واسطے صحیح ہونے نام رکھنے اس کے ظہر الیوم نہ کہ ظہر الوقت. اے فرق جے، میں آج کی ظہر پڑھتا ہوں، یہ ٹھیک ہے، کس وقت؟ عصر کے وقت میں، یہ نیت ٹھیک ہے. میں آج کے وقت کی ظہر پڑھتا ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وقت نکل گیا ہے. دن موجود ہے لیکن خاص وقت زور کا، سمجھی بات؟ اس لیے کہ وقت نہیں ہے اس کے لیے، کیونکہ لام عہد کے لیے ہوتا ہے وقت میں، جنس کے لیے نہیں. جنس کا مطلب ہوتا ہے 24 گھنٹے، تو عہد خارج، عہد ذہنی کا مطلب ہوتا ہے عہد خارجی، کہ خاص وقت زوال شمس سے 2 مثل تک. تو پس نہیں مضاف ہوگا اس وقت کی طرف. پس معلوم ہوگی اس سے یہ بات کہ وہ شے کے اختیار کیا اس کو محیط میں، اس پر جو ذکر کیا اس کو مصنف رحمہ اللہ نے غیر مختار ہے. ہون پچھلا متن دیکھو، متن میں یہ تھا کہ رجل نے شک کیا بقائے وقت ظہر میں، مثلا نیت کر دی ظہر الوقت کی. کس کی؟ تو حالانکہ وقت نکل چکا تھا تو یہ جائز ہے. یہ مبنی ہے کہ قضا بنیت الادات، ادا بنیت القضاء جائز ہے، اور یہی مختار ہے. یہی تو اب اس سے پتہ چلا کہ مختار یہ نہیں ہے، مختار دوسرا ہے. کیا؟ کہ اگر یوم کی نیت کرے گا تو ہو جائے گی نویت ظہر الیوم، کس وقت؟ عصر کے وقت. اور اگر کہے گا نویت ظہر الوقت تو وقت تو رہا نہیں ہے، اس لیے یہ جائز نہیں ہے. سمجھا گی؟ تو جو متن میں ہے ظہر الوقت کی نیت سے جائز ہے، مختار یہ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلکہ مختار کون ہے؟ مجھے بے ذکر کیا اس کو مصنف نے، غیر المختار ہے. یہ مختار نہیں بلکہ جو محیط میں ہے وہ مختار ہے. کیا؟ کہ ظہر الوقت سے زور نہیں ہوگی عصر میں، ظہر الیوم سے ہو جائے گی. مسئلہ جی بچوں، اگر نیت کی اس نے فرض الیوم کی تو جائز ہے بلا خلاف، اگرچہ نہ جانے وقت کے نکلنے کے ساتھ. یہ جو متن ہے نا، اسی طرح نظر آ رہا ہے نا، علامہ فرماتے ہیں اسی طرح متن کے نسخوں میں، اور یہ بھی صحب ہے، اس لیے کہ فرض الیوم وقت کے نکلنے کے بعد احتمال رکھتا ہے وقتیہ کا بھی اور فائتہ کا بھی. جی عصر کے وقت میں کہتا ہے نویت فرض الیوم، اب فرض الیوم، اب عصر ادا بھی فرض الیوم ہے، آج کی جو زور قضا ہے وہ بھی فرض الیوم ہے کہ کوئی نہیں ہے. تو یہ دونوں باتیں ہیں، تو لہٰذا پس نہیں حاصل ہوگی اس کے ساتھ تعیین کہ فرض الیوم سے مراد یہ زور لے رہا ہے یا عصر لے رہا ہے. صواب یوں ہے کہ یہ عبارت یوں ہونی چاہیے،
اور اگر نیت کی اس نے ظہر الیوم کی پس بے شک ہو الذی وہ ہے جو جائز ہے بلا خلاف باوجہ قطع ہونے احتمال غیر کے بالکل یا انہیں کیا کیسی فرض الیوم سے نہیں ٹھیک ظہر الیوم سے ٹھیک ہے سمجھ گیا ایک کیوے کے اثر کے وقت میں کہتا ہے نویت فرض الیوم اب فرض الیوم اس میں زور بھی ہے جو قضا ہو گئی وہ بھی فرض الیوم ہے جو اب اثر ادا یہ بھی فرض الیوم ہے لیکن اگر کہے نا اثر کے وقت نویت ظہر الیوم میں نے نیت کی آج کی ظہر کی تو اب اثر کا احتمال کوئی نہیں ہے کہ ہے کیونکہ اس نے کیا کہہ دی ہے ظہر الیوم کہہ دی ہے تو عصر کے وقت میں نویت ظہر الیوم سے ادا ہو جائے گی اور عصر کے وقت میں زور قضا ہوگی اثر ادا پڑھنی ہے تو نویت فرض الوقت کہے تو فرض تو عصر کا بھی فرض ہے زور کا بھی فرض ہے سمجھیجئے اس لیے یہ جو متن میں ہے یہ صاحب ہے اصل مسئلہ اس طرح ہے کہ نویت ظہر الیوم میں اگر یوں نیت کی تو یہ بالاتفاق جائز ہے کیونکہ جب ظہر الیوم کہا تو لفظ زور سے اثر کا احتمال ختم ہو گیا کہ اثر پڑھ رہا ہے یہ ختم ہو گیا توجہ جو علماء کرام اور وہ بندہ مسئلے نمبر مڈو شڈو ہن دناں وچ رولا پی گیا کہندے وچ توجہ کرے جے مسئلہ نمبر 9 اور وہ بندہ جس نے نماز پڑھی ظہر کی یعنی ظہر اس دن کی کہ وہ اس میں ہے آج ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے آج وقت میں پڑھ رہا ہے نیت کیا کرتا ہے اور نیت کی اس نے اس بات کی کہ یہ ظہر منگل کے دن کی ہے بدھ احد ہو گیا اتوار اثنین سوموار تو 16 صاحب منگل تو وہ یہ نیت کرتا ہے کہ میں آج منگل کی زور پڑھ رہا ہوں آج مطلب کیے یعنی زن کیا اس نے اس بات کا کہ یہ دن منگل کا دن ہے اور وَأَنَّ الظُّهْرَ مِنْهُ اور یہ زور اسی منگل کی پڑھ رہا ہوں تو پڑھنے کے بعد پس واضح ہو گئی یہ کہ یہ زور یوم الاربعاء سے ہے آج منگل نہیں بدھ سی آج تے انہیں نیت کی تھی کہ میں آج منگل دی زور پڑھن لگا تے ہے کی سی یہ آج ہوئی کہ کوئی نہ ہوئی اے مسئلہ یعنی واضح ہو گیا کہ یہ دن بدھ کا دن ہے اور یہ زور بدھ سے ہے تو حکم یہ ہے کہ جائز ہے ظہر اس کی حکم یہ ہے کہ بے دن میں غلطی لگی تو اور غلطی محض وہ وقت کی تعیین میں ہے اور یہ وقت کی تعیین میں غلطی نہیں نقصان دیتی کب جب کہ حاصل ہو جائے فرض کے وقت کی تعیین بائیں طور کے نہ ہو اس پر اس کا غیر اس کی قسم سے اس ہوتے اور پچھلی قضا کوئی نہیں زور دی تو کہتا آج منگل کے دن کی میں زور پڑھنے لگا ہوں تو آج اس نے آج کی زور پڑھ رہا ہے صرف یہ ہے کہ وقت کی تعیین میں غلطی لگ گئی ہے کہ منگل ہے بعد میں پتہ لگا منگل نہیں ہے کہ کیا ہے بدھ ہے جی تو لہذا نماز اس کی ہو گئی جی اچھا جی توجہ بہرحال جب ہوں اس پر ظہران مثلاً ایک آج کی زور ہے ایک پچھلی قضا بھی اس کے اوپر ہے اور نیت کی اس نے ظہر کی اور نہ معین کیا دو میں سے ایک کو کہ وہ ظہر کس دن کی ہے ایہ یومن تو بس بے شک نہیں جائز نویت الظہر نیت کی میں نے ظہر کی کل دی قضا بھی اندے ذمہ ہے
ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਵਜੇ 11 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਨਮਾਜ਼ ਫਰਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਵਨ ਨਵੈਤ ਜ਼ੋਹਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮੁਰਾਦ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਵਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵੈਤ ਜ਼ੋਹਰ, جب تک تعین نہیں کرے گا آج کے فرضوں کا یہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں چلے گا کل کیا یا آج کی، لہذا تعین کرنا ہوگا۔ قضا ہے تو اس کا تعین کرے گا، جو کل میرے اوپر قضا زور قضا ہے میں وہ پڑھنے لگا ہوں، تو یہ تعین ضروری ہے جی، سمجھیے بات۔ مسئلہ نمبر اور توجہ، اور اگر شروع ہوا نماز میں صلاۃ تمہ ہوتا بھی ٹھیک ہے، یعنی کسی نماز میں نمازوں سے ہے، یا وہ نماز جو اس پر تھی، جو نماز اس کے ذمہ تھی نا، پچھلی نماز قضا، وہ پڑھنے لگا۔ اب قضا کی نیت کرتے ہوئے پچھلے دنوں میں غلطی لگ گئی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ سن دو، ہفتہ پہلوں میں کہ اتوار پہلوں میں؟ پھر اتوار آتا ہے، پھر یاد رکھا جو۔ اچھا جی، تو وہ جو نماز اس کے ذمہ تھی پچھلی وہ پڑھنے لگا، ظن کیا اس نے کہ وہ نماز سبتیہ ہے، یعنی ہفتے والے دن کی نمازوں سے نماز ہے۔ مثال کے طور پر وہ ظہر پڑھ رہا ہے تو کہتا ہے کہ میرے ذمہ جو ہفتے والے دن ظہر قضا ہو گئی تھی وہ میں پڑھنے لگا ہوں جی۔ پس اچانک وہ یعنی ظاہر ظہر نہیں، ظاہر ہو گئی کہ وہ نماز وہ کہ شروع ہوا اس میں ماز وہ تو احادیہ ہے، یعنی اتوار والے دن کی نمازوں سے ہے۔ بات تصویریہ بائیں طور کے ہے اس کے اوپر ظہر مثلاً، تو ظن کیا اس نے ظہر ہفتے کی، پس پڑھ دیا اس کو اسی نیت کے ساتھ۔ تو بعد جا گل پتہ لگی، پس پتہ نہ لگے مولوی جی پھر تو معاملہ ختم ہو گیا، پھر تو قیامت نو اللہ دے سپرد اللہ تعالیٰ معاف کر دے بے غلطیاں، تو جس لئے بعد پتہ لگنا تو تاں فتوے ہونے نے۔ پس ظاہر ہوگی یہ بات کہ نہیں ہے اس پر مگر ظہر اتوار والے دن کی۔ بعد پتہ لگا میں تو ہفتے دی زور تو پڑھی سی، تو اتوار دی میں قضا کیتی سی، تو ہفتہ پہلوں کہ اتوار پہلوں امتحان کرے جائے، تو نہیں صحیح وہ نماز اور نہیں کافی اس کو اتوار والے دن کی ظہر سے، وہ ظہر جو اس کے اوپر لازم تھی۔ ایک کیوں نہیں ہوئی؟ قضا اتوار دی ہوئی تو نیت کیڑی کی تھی؟ تے ہوئی کیوں نہیں؟ وجہ دلیل سمجھو، اس لیے کہ اس نے پڑھ دیا ہے اس کو اس کے وقت سے پہلے، اس کی نیت کے ساتھ، جس وقت کے نیت کی اس کی، یعنی نیت کی اس نے ظہر کو مضاف کرنے کی اس دن کی طرف جو اس کے وجوب سے پہلے ہے۔ ہفتے والے دن تو پڑھ لی تھی، اتوار والے دن واجب ہوئی اتوار کی ظہر، تو یہ اس کو نیت ہفتے والے دن کی نیت کر کے پڑھ رہا ہے کہ ہفتے والی قضا ہوئی تھی، تو ہفتے والے دن اتوار کی ظہر فرض ہو جاتی ہے۔ آج کیا دن ہے؟ تو اب جو کل کی ظہر ہے فرض ہے، اب آئے گی تو فرض سبب ہوگا تو ہوگی۔ تو اب یہ اس نے نیت اس وقت کی طرف منسوب کر دی جس وقت ابھی ظہر اس پر فرض ہی نہیں ہوئی ہے، کہ ہو گئی ہے، ہونی کیڑے دن ہے؟ اتوار والے دن ہونی ہے، تو وہ ہفتے کی طرف نسبت کر رہے، تو وقت سے پہلے تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے، اس لیے یہ ظہر قضا نفل بن جائیں گے، ظہر قضا نہیں ہوگی۔ اور قانون یہ ہے کہ نماز اپنے وقت سے پہلے لا تجوزو۔ اب اس کا عکس، اور اگر ہو عکس کے ساتھ بائیں طور کے شروع ہوا نماز میں علیہ جو اس پر لازم تھی پچھلی، اس ظن پر کہ وہ نماز اتوار کی ہے، پس اچانک وہ ہفتے کی تھی تو صحیح ہے اور ساقط ہو جائے گی اس سے۔ نماز اس کی قضا ہوئی تھی اتوار والے دن،
نہ ہفتے والے دن قضا ہوئی ہے، یہ پڑھ رہا ہے کہ میری جو اتوار والے دن زور قضا ہوئی تھی وہ پڑھنے لگا ہوں، وہ تو اب اتوار کی نیت کر کے پڑھ دی، قضا زور ہفتے کو ہوئی تھی تو یہ ٹھیک ہے، یہ فرض یہ قضا ہو گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مضاف کیا اس نے نماز کو وقت کی طرف جو اس کے وجوب کے وقت کے بعد ہے، کیونکہ اتوار بعد ہے نا، ہفتہ پہلے وے، تو اب اس نے مضاف کیا کس وقت کی طرف؟ جو نماز کے وقت کے بعد ہے، اور نماز اپنے وقت کے بعد تو جائز ہوتی ہے بطور قضا، وقت سے پہلے نہیں جائز ہوتی، وقت کے بعد۔ بھائی نماز ادا کون ہوتی وقت کے اندر، قضا کون ہوتی وقت کے بعد، وقت سے پہلے تو ہے ہی نہیں ہے، وقت سے پہلے تو ہے نہیں، ورنہ طالب علم چھٹی کر کے ہوں استاد جی اسی 8 دن نمازاں پڑھتے رہے پورے سال دیاں پڑھ رہے ہیں، ہوں جڑا نا صرف سبق پڑھنے کرنے نے جی پیشگی نمازاں پڑھ رہے ہیں۔ مسئلہ جی علماء کرام یہاں نا کاشیہ لگا وہ محل النیت اوپر حاشیے پر، ہاں وہ ابھی مسئلہ شروع ہو رہا ہے تو اس کو پڑھتے ہیں تو پھر وہ حاشیہ پڑھ لینا۔ توجہ جی، بے نیت کس وقت کرنی چاہیے، مستحب کیا وقت ہے، اور مستحب نیت میں یہ کہ نیت کرے اور قصد کرے دل کے ساتھ، کس وقت نہیں، مستحب کیا ہے بھئی دل کا ارادہ یا زبان سے بولنا یا دونوں کام کیا کرے، توجہ کرے جی۔ مسئلہ بھئی نیت ہے کیا، نیت مستحب نیت میں یہ کہ نیت کرے اور قصد کرے قلب کے ساتھ، یہ جو کچھ بھی پیچھے بولے ہیں ان کا ارادہ دل میں، کہ دل میں ارادہ کہ میں آج کی زور پڑھنے لگا ہوں، آج کے فرض پڑھنے لگا ہوں امام کے پیچھے، یہ دل میں ارادہ، اور تکلم کر لے زبان کے ساتھ، دل میں ارادہ بھی ہو اور زبان سے، یہ مستحب ہے۔ یہ بائیں طور کے کہے کہ نماز پڑھتا ہوں میں نماز فلانی، یہ جڑی بھی پڑھنی ہے وہ تو پھر وضاحت کرنی نا، تو یعنی ارادہ بھی کرے اور زبان سے، کہ ارادہ بھی کرے میں آج کی زور امام کے پیچھے پڑھنے لگا، اور زبان سے بھی کہہ دے کہ اصلی الظہر خلف الامام یا بے مقتدیم بالامام اقتدام بالامام۔ فرمایا ہدایہ میں وَيَحْسُنُ ذَلِكَ، اور حسین ہے یہ کام، اچھی گل ہے، کی مطلب یعنی تکلم باللسان، دل سے ارادہ بھی کرے اور یہ باوجہ اجتماع اس کی عظیمت کے، کہ دل سے نیت کر لے تو یہ کافی ہے، لیکن زبان کو بھی ساتھ جوڑا ہے تو یہ دو کام ہو گئے، یہ عظیمت ہے، کہ عظیمت ہو گئی ہے، یعنی پوری تسلی ہو گئی ہے، ارادہ بھی ہوا اور زبان سے بھی کہہ لی، یہ مطلب ہے اجتماع عظیمت ہی، کہ اس کی عظیمت کا اجتماع یعنی جمع ہو گئی ہے جی۔ یعنی یہ بات جو کرے جی کہ انسان کبھی غالب آتے ہیں اس پر دل کے تفرق، جیسے آج کوئی خیالات ہی خیالات ہیں، پس جب ذکر کر لے گا اپنی زبان کے ساتھ، کس کے ساتھ، بسم اللہ، تو ہوگا یہ مددگار اس کے تجمع پر، تجمع اطمینان، کہ پوری توجہ کس کی طرف، نماز کی طرف، تو لہذا دل سے جب کہہ لے گا، دل سے ارادہ کرے گا، زبان سے کہہ لے گا، تو یہ عظیمت ہے اور یہ مددگار ہوگا اس کے تجمع پر، تجمع جمع ہونا، یعنی دل بھی حاضر ہے اور زبان بھی اس کی موافقت کر رہی ہے، سمجھیے۔ وہ پچھلا حاشیہ پڑھ لو پھر چلتے ہیں آگے۔ پھر اس فصل میں کیا مستحب ہے یہ کہ تکلم کرے اپنی زبان کے ساتھ، نیت ہے تو دل کا کام، تو کیا زبان سے کہنا مستحب ہے؟ اختلاف کیا ہے مشائخ نے اس میں، فرمایا ہے بعض نے کہ لا، زبان سے نہ کہے، زبان سے صرف دل میں،
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مطلع ہے دلوں پر، اور بعض فقہا نے فرمایا کہ مستحب ہے زبان سے کہہ لے اور یہی مختار ہے، اور اسی کی طرف اشارہ فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے کتاب المناسک کے، مناسک حج کے مسائل کو مناسک کہتے ہیں، کس کو؟ حج کے کام کو بھی مناسک کہتے ہیں، مناسک حج۔ اس کے شروع میں آپ نے یہ بیان کیا کیوں، جب کہ کہا آپ نے کہ جب ارادہ کرے تو یہ کہ ان تحرما، احرام شروع کرے تو حج کا انشاءاللہ تعالی، تو پس کہہ تو اللہم انی، اور فکل کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ کل کا تعلق کس، دل کے ساتھ کہ زبان کے ساتھ؟ یہ نہیں فرمایا وقصد، فرمایا وہ تو دیکھو نا، یہ امام محمد صاحب نے فرمایا کہ کہہ تو، حج بھی تو عبادت ہے نا، تو آپ نے فرمایا کہ تو زبان سے یوں کہہ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اب امام محمد صاحب کی اس مسئلے کو دلیل بنایا کہ حج بھی تو عبادت ہے، تو حج میں تو آپ نے فرمایا کہ زبان سے کہے، تو نماز بھی عبادت ہے، تو لہذا نماز میں بھی زبان سے کہہ لیں۔ بات سمجھیے، اس طرح بزرگوں کے اقوال سے دوسرے مسئلے ثابت کیے جی۔ آگے پھر حاشیہ لکھے قال صاحب الہدایہ نیت ہی الارادہ، او ہے نا کو صاحب ہدایہ نے، او یحسن ذالک، کہ نیت ارادے کا نام ہے، اور شرط یہ ہے کہ جانے اپنے قلب کے ساتھ کہ کون سی نماز پڑھ رہا اس کو پتہ ہو، بہرحال ذکر باللسان فلا معتبر بہ، اور اچھی ہے یہ بات کہ زبان سے بھی کہہ لے لاجتماع عظیمات ہی۔ سمجھیے بات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توجہ جی۔ قال الشیخ، فرمایا شیخ، یہ مسئلہ چل رہا ہے نیت کا، فرمایا شیخ کمال الدین بن حمام رحمہ اللہ نے، چونکہ شرح ادائیہ شریف کی تو ادائیہ کی جو بات ہے اس پر شرح کرتے ہیں، اور سمجھا گیا ہے مصنف رحمہ رضی اللہ عنہ کے مصنف سے مراد کاشغری نہیں ہے، صاحب ہدایہ، سمجھا گیا ہے مصنف رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ کے قول سے لاجتماع عظیمت ہی، کہ انہوں نے کہا کہ اس کی عظیمت کے اجتماع کے لیے کہ یہ بات سمجھی گئی کہ نہیں حسین اس مقصد کے غیر کے لیے، اس قصد کے غیر کے لیے، اگر تو ہو نا کہ بھئی دل کا ارادہ بھی ہے اور زبان سے بھی کہے تاکہ یہ عظیمت ہو جائے کہ دونوں کام ہو جائیں، تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ نہیں ہے تو پھر ٹھیک نہیں ہے، کہتے ہیں اس سے یہ سمجھ آتا ہے۔ پھر فرمایا اپنا ابن حمام نے فرمایا کہ پھر دیکھا میں نے اس مسئلے کو تجنیس میں، تجنیس کی یہ جزئی ہے، قالا فرمایا اور نیت بالقلب، نیت بالقلب ہے، اس لیے کہ نیت عمل ہے قلب کا، اور تکلم نہیں وہ اعتبار اس کے ساتھ۔ جی تجنیس میں یہ لکھا ہے کہ نیت اصل میں ارادے کا نام ہے، زبان کا کوئی اعتبار نہیں، اور جس نے اختیار کیا اس کو، کہ جس نے کہا کہ زبان سے بھی کہے، اختیار کیا اس نے لے تج تامع عظیمت ہو، تاکہ اس کی عظیمت مجتمع ہو جائے، یعنی دونوں باتیں اکٹھی ہو جائیں۔ اچھا جی، اور نقل کیا ابن حمام نے بعض حفاظ سے یہ مسئلہ کہ انہوں نے فرمایا، اور سنا جی کہ نہیں ثابت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے طریق میں نے سند صحیح کے ساتھ اور نہ سند ضعیف کے ساتھ، کہ انہو کانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوں شروع کے وقت، کہ سرکار سے یہ لفظ کسی نے نقل کیا ہو کہ سرکار نے نیت کی اصلی قضا، اصلی مثال طور پر کہ میں فلاں نماز پڑھنے لگا ہوں، یہ کسی صحابی، کسی حدیث میں یہ بات نقل نہیں ہے کہ کسی صحابی نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ سرکار نے یہ لفظ بول لے، اور نہ ہی کسی ایک سے صحابہ پاک سے اور تابعین رحمہم اللہ سے یہ منقول ہے کہ وہ یہ لفظ بولتے، بلکہ منقول یہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے نماز کی طرف تو اللہ اکبر پڑھتے. اور تو وہ جو بعض ہے نا جنہوں نے بعض حفاظ انہوں نے کہا ہے وَهَذِهِ بِدْعَةٌ، یہ بدعت ہے. کیا؟ زبان سے کہنا. اب اگلی بات سنیں انتہا. لیکن تبصرہ اس صاحب وہ چلتا ہے بھی عبارت انہوں دی صاحب ابن امام دی، لیکن نقل نہ ہونا اور اس کا بدعت ہونا نئی منافی اس کے حسن ہونے کے واسطے اجتماع عظیمت کے قصد کے، جیسا کہ اشارہ اس کی طرف ہدایہ میں اور تصریح کی اس کے ساتھ تجنیس میں اور پیچھے اور اختارہ لتجتمع عظیمتہ. تو چیز کا بدعت ہونا اور اس کا حسن ہونا یہ جمع ہو سکتے ہیں. اور بدعت حسنہ جنہوں کہتے ہیں یہ جمع ضروری نہیں کہ ہر بدعت سیاح ہی ہوتی ہے. وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ، یہی وہ مختار ہے. کیا جڑے پیچھے پڑھیا متن کہ بھئی زبان سے بھی کہہ لے، زبان سے بھی مختار یہی ہے. وجہ کیا ہے؟ وذالک، اور یہ باوجہ اختلاف زمانے کے اور کثرت شواغل کے قلوب پر اس زمانے میں جو صحابہ پاک اور تابعین رضی اللہ عنہم کے زمانے کے بعد ہے. تو لہذا وہ پتہ کو نہیں ہوندا دل تو کھبے نے کسی اور پاسے تو کم از کم منہ نال تو بولن کے نماز فلانی پڑھن لگا جی. حتیٰ کہ ذکر کیا ہے نجم الدین زاہدی نے رحمہ اللہ نے کینیا میں اور شرح قدوری میں کیڑی گل کہ وہ بندہ جو عاجز ہو احضار قلب سے نیت میں، نیت کرتے وقت دل حاضر ہی نہیں ہے کافی. او جڑی ٹینشن زبان چ ہوندی کہ دل چ ہوندی ہے؟ دل چ. تو آج کل دل تو کھا گئی ٹینشن تو پیچھے زبان تے بچی ایک شو دی. چلو جی کہ وہ بندہ جزی لکھی، جزی انہاں کتاباں وچ کنیا وچ اور شرح قدوری میں، وہ بندہ جو عاجز ہو قلب کے حاضر کرنے سے نیت میں کافی ہے اس کو زبان سے نیت کر لی کافی ہے. اس لیے کہ تکلیف بقدر الوسع، جملہ پکیا کو نہیں پکیا جی کی تکلیف دلیل کی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ نہیں مکلف کرتا کسی کو بھی اس کی طاقت کے مطابق. اچھا جی مسئلہ وَلَوْ نَوَى بِالْقَلْبِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِاللِّسَانِ جَازًا، اور اگر نیت کی اس نے دل کے ساتھ، دل میں ارادہ کیا اور نہ کلام کیا زبان کے ساتھ، جازا تو جائز ہے بلا خلاف بین الائمہ. صرف دل کا ارادہ کیا زبان سے کچھ بھی نہیں بولا تو جائز ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ دلیل سمجھے. اس لیے کہ نیت قلب کا عمل ہے، نیت تو دل کا کام ہے نہ کہ زبان کا عمل ہے، اور مستحب ہے ملانا زبان کو دل کے ساتھ باوجہ اس شے کے جو ہم نے ذکر کیا، تاکہ بھئی جو ہے نا عظیمت جمع ہو جائے. کیا ہو جائے؟ کہ دونوں کام ہو جائیں. اور کفایہ میں تحاوی کی شرح سے، تحاوی کی شرح نہیں ہے کفایہ، کفایہ میں تحاوی کی شرح سے یہ مسئلہ نقل کیا ہے شرح تحاوی سے. کیا کہ افضل یہ ہے یہ کہ مشغول ہو دل اس کا نیت کے ساتھ، زبان اس کی ذکر کے ساتھ. کیا مطلب ذکر؟ یعنی اللہ اکبر کے ساتھ، اور ہاتھ اس کا اٹھنے کے ساتھ. اے لکھیں انہوں نے فرمایا افضل یہ ہے ہاتھ کنا وال جان، زبان چو اللہ اکبر شروع ہوئے تے دل وچ ارادہ ہوئے کہ میں آج دی زور امام دے پیچھے پڑھن لگا. اینج کٹھا کام ہونا چاہیے. افضل یہ ہے جی، افضل سمجھ گیا. ہاتھ کانوں کی طرف اٹھ رہے ہوں، زبان تکبیر شروع کر رہی ہو اور دل میں نیت حاضر ہو تو اے سبحان اللہ کیا بات ہے جی. یہ اس نماز کے مسئلے ہیں جو مومن کے لیے معراج ہے جو سرکار لے کر آئے تھے.
یہ ساری ٹوٹی پجی نماز دیا گلاں نہیں ہو رہی ہیں، شرعی نماز دیا گلاں ہو رہی ہیں۔ توجہ بس سونے ہو۔ اچھا جی، انتہا اور اچھا جی، اب اس پر شرح اور محض ہے یہ افضل، کیا نیت صرف دل سے، یہ افضل کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہی سلف کی سیرت ہے، بنا کرتے ہوئے اس پر جو گزر گئے بعض حفاظ کے قول سے، کہڑا پیچھے جڑا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ پاک تابعین کو لفظ منقول نہیں ہے، اور اس لیے کہ یہ مشکل ہے، یہ تینے کام کٹھے کرنے، دل وچ نیت، زبان نال اللہ اکبر، ہاتھ کنا وال، یہ مشکل ہے۔ اور قانون بھی یہ ہے کہ افضل الاعمال احمذها اے اشقها، کام جتنا مشکل ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ افضل ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ افضل ہوتا ہے۔ سردیوں میں ٹھنڈے پانی گرم پانی سے وضو کریں، گناہ نہیں جڑتے معمولی سے، لیکن ٹھنڈے پانی سے وضو کریں تو گناہ جڑتے ہیں جی، کہ فرمایا حین الکریہات، مشکل وقت میں وضو کرنا، اس وقت گناہ جڑتے ہیں اس کے جی۔ تب ٹھنڈے پانی کی بجائے گرم کی بجائے ٹھنڈے سے وضو کرنا سخت سردی میں مشکل ہے کہ نہیں ہے؟ تو جتنا مشکل ہوگا اتنا افضل ہوگا جی۔ پس حاصل یہ ہے، توجہ جی خلاصہ، پس حاصل یہ ہے کہ حضور نیت بالقلب، بغیر احتیاجی کے زبان کی طرف، یہ حضور نیت افضل و احسن ہے، اور حضور نیت تکلم باللسان کے ساتھ جب کہ مشکل ہو بغیر اس کے، یہ بھی حسن ہے۔ کہ جب زبان سے نہ کہے تو دل تو اس کا ہے تتر بتر ہے، تو اب زبان سے بھی کہہ لے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اکتفا کرنا صرف تکلم کے ساتھ بغیر حضور قلب کے رخصت ہے ضرورت کے وقت۔ کس وقت؟ اور عدم قدرت کے وقت، دل کے نیت کے استحضار پر، کہ وہ دل اتنا تتر بتر ہے کہ وہ اس کو حاضر کرتا ہے، نہیں دو موڑے دے ٹر گیا، دو موڑے دے ٹر گیا، آوارہ گاں طرح بھجا پھردا ہے، تو یہ کم از کم زبان سے کہہ لے گا تو یہ رخصت ہے۔ یہ کیا ہے؟ رخصت ہے جی۔ بات میں عرض کردہ اگلا دیکھو، احوت یعنی زیادہ احتیاط والی بات، احوت نیت میں من حیث الزمان یہ ہے کہ نیت کرے درا حالے کہ مقارن ہو تکبیر کے لیے اور مخالط ہو تکبیر کے لیے، یعنی یہ کہ ہو نیت موجود تکبیر کے وقت، جب اللہ اکبر کہے تو اس وقت دل میں نیت حاضر ہو، زبان سے تو اب کہہ نہیں سکتا، زبان سے تو اللہ اکبر شروع ہو گئی ہے، وہ یا تو پہلے کہہ لے، نہیں تو اللہ اکبر کہتے وقت دل میں نیت حاضر ہونی چاہیے، افضل یہی ہے۔ جیسا کہ وہ مذہب ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا، کیونکہ نیت کا وجود تکبیر کے وقت شرط ہے عند شافعی رحمہ اللہ، اور محض ہے یہ احوت ہمارے نزدیک، کیوں؟ واسطے نکلنے کے خلاف سے، اور اس لیے کہ یہ اشک بھی ہے کہ زبان سے اللہ اکبر دل میں نیت حاضر، تو پس ہوگا یہ کام افضل، یہ کام کیا ہوگا؟ افضل ہوگا جی۔ توجہ تو میں پھیرا دعا دیں، پہلی کتاب میں تو یہ تحقیقیں نہیں تھی، اس میں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مختلف مسائل آ رہے ہیں۔ حکم تلفظ نیت صلاۃ کا، بھئی تلفظ کرنا چاہیے، نیت لفظ کے ساتھ ہونی چاہیے، یہ دل میں کافی ہے۔ سوال، سنا ہے ہم نے بعض مسلین سے، آج کل دے جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو بس کہتے ہیں نیت کی میں نے یہ کہ نماز پڑھتا ہوں میں، زور کی نماز یا عصر کی نماز، منہ طرف قبلہ شریف کے پیچھے سے امام دے، تو پس کیا یہ صحیح ہے یا کہ نہیں؟ کیا یہ تاول رکھو؟ اور کیا حکم ہے تلفظ کا؟ کیا وہ سنت ہے یا مندوب ہے یا مکروہ ہے یا بدعت ہے؟ کہ یہ لفظ زبان سے کہنا کیسا ہے؟
جواب بتوفیق العزیز الوہاب، جانو اس بات کو کہ نیت عبادات میں نہیں محتاج زبان کے نطق کی طرف بے اتفاق ائمۃ الاسلام، بلکہ محل نیت کا قلب ہے، اور بہرحال حکم پس اس میں اختلاف ہے اور اقوال اور کئی اقوال ہیں۔ نمبر 1، فرمایا علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اے عبارت جس بنایا شرح ہدایہ دی اور عینی دی عبارت چل رہی، اور محیط میں ہے کہ نیت شرط ہے صحت صلاۃ کے لیے، اور نیت ارادہ کرنا اس کا قلب، ارادہ کرنا نماز کا بالقلب قلب کے ساتھ، یہ ارادہ تو فرض ہے، اور ذکر باللسان سنت ہے، ذکر پس مناسب ہے یہ کہ کہے مولوی انس اللہم انی ارید صلاۃ قضا، اے اللہ میں ارادہ کرتا ہوں ظہر کی نماز پڑھنے کا، پس آسان کر اس کو اور قبول کر اس کو میری طرف سے۔ لمبی نیت ہو گئی چنگی پڑھی زبان اور بنج کہہ دے اور جی میں حج وچ نیت امام مصعب کو جی البنایا شرح ہدایہ حوالہ دیتا ہے پورا، اور فرمایا ذکر کیا گیا ہے بعض کتابوں میں کہ ذکر باللسان یستحب، پیچھے آکھے نا سنت ذکر باللسان کیے، تو بعض میں یہ لفظ ہے کہ ذکر باللسان، اور نماز دی نیت دا ذکر، اور مبسوط کی عبارت انہو حتم، وہ حتم ہے، اچھی بات ہے، اور بعض کے نزدیک یہ ذکر باللسان سنت مؤکدہ ہے اور مکملہ ہے، اور ذکر کیا گیا جامع کردی، پہلے کہا سی کردری اور شیخ عبد الغفور بن لقمان بن محمد شرف القضات تاج الدین ابی المفاخر کردری، نسبت الہ کردر علی وزن جعفر، جعفرن کردرن، تو کی بنے گا کردری، یاد رکھے جائے علامہ کردری، کردری نہیں علامہ کردری، ایشا بس۔ امام الحنفیہ ہیں ویلقب بشمس الائمہ، فوت ہوئے ہیں 562 میں۔ اچھا انہوں نے کیا فرمایا؟ ذکر کیا گیا جامع کردری میں ہے مسئلہ کہ مکروہ ہے ذکر باللسان، بعض کے نزدیک ایک جگہ سنت ہے، ایک جگہ مستحب ہے، ایک جگہ سنت موقدہ ہے، تو ان دے وچ کہ ذکر باللسان کیے انہیں دلیل دیتی علامہ کردری نے، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا اس پر کہ آپ نے سنا اس سے، یہ سنا کہ کوئی بندہ زبان نال بے اونچی نیت کرے، آپ نے منع فرمایا اس کو، اور اس لیے کہ نیت قلب کا عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ مطلع ہے ضمائر پر، دلوں پر، پس وضاحت اللہ کے حق میں غیر مفید ہے جی، پس مکروہ ہے۔ یہ بھی بنایا شرح ہدایہ کی عبارت ہے، یہ ساری عبارت بنایا میں ہے۔ بس اچھا جی، فتویٰ ابن قیم جوزیہ کا، ابن قیم جوزی نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کھڑے ہوتے تھے نماز کی طرف تو سرکار فرماتے اللہ اکبر، اور نہیں سرکار کہتے کوئی شے اس سے پہلے، اور نہ تلفظ نیت کے ساتھ، اور نہ سرکار فرماتے کہ اصلی للہ صلاۃ قضا مستقبل القبلہ، 4 رکھتے امام یا معموم، جی میں لمبی سی نیت کر دیں، ہاں مطلب آخر اس زمانے میں وینیاں لمبیاں نیتاں ہے سن تو تاں ہی لوگ ایسا ہوں تو نہیں بنایا، صدیاں پہلوں دی گل آ رہی ہے، دیکھو نا ساری گل کہ بھی جو ہم نیت کرتے ہیں کہ بے نماز پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ طرف قبلہ شریف کے، 4 رکھتے ہیں، پیچھے سے امام دے، وہی گل ہے نا ساری۔ اور نہ اس سرکار نے لفظ ادا بولا، نہ قضا بولا، نہ وقت فرض الوقت بولا،
یہ 10 بدعتیں ہیں. آج لفظ بولے رہے سارے 10 گن لو. بیوسلی للہ مستقبل القبلہ 4 رکھتے امام یا معموم ادا قضا فرض الوقت. اچھا جی. اور نہیں منقول آپ سے کوئی ایک بھی بالکل نہ اسناد صحیح کے ساتھ نہ ضعیف کے ساتھ نہ مسند نہ مرسل لفظ واحدہ من ہو نہ سرکار کے صحابہ پاک سے اور نہ مستحسن جانا ہے اس کو کسی ایک نے تابعین سے اور نہ ائمہ اربعہ نے زاد المعاد فی حد یہ خیر العباد. اور الروض المربع کے حاشیہ میں یہ لفظ ہیں کہ التلفظ بہا بدعۃ کہ نیت کا تلفظ زبان کے ساتھ بدعت ہے. پس معلوم ہو گئی یہ بات کہ تلفظ اس کے ساتھ نہیں مشروع. اتفاق کیا ائمہ متقدمون نے اس پر، لیکن کثیر من الناس وہ ہیں جو ہیں اس کے ہوتا ہے ان پر غلبہ وساوس اور افکار کا غلبہ اور نہیں متوجہ ہوتا دل ان کا نماز کی طرف. فتویٰ دیا متاخرون نے، حنفیہ شافیہ حنابلہ وغیرہ ہم نے آسانی کرنے کے لیے ان کے لیے کہ تلفظ بہا مندوب. اب تینوں فقہ کے اماموں کا ذکر آ گئے، غیرہ ہم مالکی بھی آ گئے کہ بھی ان نے متاخرین نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ چونکہ وہ لوگ جن کے دل جو ہیں وہ اڑے ہوئے ہیں، بیزی سسٹم ہو گیا ہے، تو وہ اگر تلفظ کر لیں زبان سے تو یہ مندوب ہے. کیا ہے؟ مندوب اور مستحب ایک ہی ہوتا ہے. اچھا جی. من آرائے کبار العلماء صاحب ہدایہ باب شروط صلاحت میں کہ یہ سنو مسنون ہے کیا زبان سے کہنا اس شخص کے لیے کہ نہیں مجتمع اس کی عظیمت کہ اس کے ارادے مضبوط نہیں ہیں، اس کے ارادہ اس کا مضبوط نہیں ہے تو اس کے لیے مسنون یہ ہے کہ زبان سے کہہ لے. اور فرمایا علامہ حموی نے مستحب ہے تلفظ کرنا اس کے ساتھ. جو شیخ ہیں اصحاب حنفیہ سے شافیہ سے احمد وغیرہ رحمہم اللہ سے بھی ان سب سے یہ بات علامہ حموی علی الاشباح. اور فرمائے امام نووی رحمہ اللہ نے اور نیت بالقلب اور مندوب ہے نطق قبیل تکبیر حد منہاج الطالبی. علامہ نووی دی کتاب ہے. انہوں نے فرمایا اب شافی نے کہ فرمایا کہ نیت بالقلب ہے اور نطق تکبیر سے پہلے کر لینا کیا ہے؟ مندوب ہے. بات سمجھی؟ یہ آراء بیان ہو رہی ہیں. ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ یہ شارح ہیں کنز الدقائق کے. ابن نجیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور کنیہ اور مجتمع میں یہ ہے کہ مختار یہ ہے کہ مستحب ہے کیا تلفظ. کیا شے؟ یہ کیا ہے؟ اشباب النظائر اے ندی ابن نجیم دی سبحان اللہ. اور فرمایا اور کنیہ اور مجتبہ میں ہے وہ بندہ جو نہ قدرت رکھے یہ کہ حاضر کرے اپنے دل کو یا شک کرتا ہے نیت میں بھی دل نال نیت ہوندی بھی کہ نہیں کافی ہے اس کو تکلم اپنی زبان کے ساتھ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں مکلف کیا کسی انسان کو مگر اس کی قدرت کے مطابق. خلاصہ کلام حاصل یہ ہے کہ حضور نیت قلب کے ساتھ بغیر احتیاجی لسان کے افضل اور احسن ہے اور حضور نیت لتکلم باللسان جب کہ مشکل ہو بغیر اس کے کہ زبان سے تکلم کے بغیر حضور قلب نہیں ہوتا تو اب یہ بھی حسن ہے. اور اکتفا صرف تکلم کے ساتھ بغیر حضور قلب کے رخصت ہے ضرورت کے وقت اور عدم قدرت کے وقت اس کے استحضار پر، اس لیے کہ وہ بندہ جو قدرت نہیں رکھتا نیت القلب کے پر بسبب عدم قدرت استحضار کے تو ہو جائے گا ذکر لسانی اصل اس شخص کے حق میں شرع منیہ رد المحتار. اچھا جی. سوال یہ ہے کہ لیکن پیدا ہوتا ہے سوال کہ تلفظ بالنیت جب کہ نہیں منقول شارع علیہ السلام سے اور نہ آپ کے اصحاب سے تو پھر کیسے کہا ہے صاحب ہدایہ نے اور محیط میں کہ تلفظ ان کے ساتھ مسنون ہے اور ولم یقال لما یقال کیوں نہیں یوں کہا گیا کہ مختار یہ ہے کہ وہ مستحب ہے. سنت کا لفظ کیوں بولا؟ سنت کا مؤکدہ کہہ دیا اس لیے کہ
اگر مواظبت فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فعل پر تو پس وہ سنت ہوتا ہے، اور اگر سرکار اس پر مواظبت نہ فرمائیں، سرکار کریں اس کو کأن فعلہ کہ کریں اس کو 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ تو وہ مستحب ہوتا ہے جی۔ اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی لفظ نہیں بولا نماز سے پہلے کبھی بھی، نہ سرکار کے صحابہ پاک نے، پھر یہ سنت کیسے بن گیا؟ سنت جواب دیا گیا کہ مراد ان دونوں کی صاحب ہدایہ اور صاحب محیط کی معنی مجازی ہے، کیڑا رد المحتار میں ہے، بعض نے کہا سنت ہے، یعنی پسند کیا ہے اس کو سلف نے، یا سنت ہے ہمارے علماء کی کہ ہمارے علماء کہتے تھے کہ اس طرح کر لیں جی، کیونکہ نہیں منقول مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اور نہ صحابہ پاک سے اور نہ تابعین سے۔ صاحب شرح وقایہ نے کہا اور قصد مع لفظ ہی افضل ہے، تو یہ علامہ عبداللہ لکھنوی رحمہ اللہ انہوں نے جو ہے نا شرح کی، اس کی شرح وقایہ کی، تو انہوں نے کہا کہ یہاں 3 صورتیں ہیں، توجہ کرے جی۔ ایک، اکتفا کرنا نیت القلب کے ساتھ، یہ تو بالاتفاق کافی ہے، اور یہی طریقہ مشروع ماثورہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ ہی ہے، اور نہیں منقول کسی ایک سے ان سے تکلم بے نویتو یا انوی صلاۃ قضا علی وقت قضا و نحو ذالک، جیسا کہ تحقیق کی اس کی ابن الحمام نے فتح القدیر میں، اور ابن قیم نے زاد المعاد میں، اور تحقیق یہ سے آیا ہے عربی کی شرح وقایہ کی مولانا عبداللہ لکھنوی کی کہ، اور تفصیل کی میں نے اس کی سے آیا میں، اور اپنے رسالے اقام النفائس فی اداء الاذکار بلسان الفارس۔ دوسری صورت اکتفا باللسان بغیر قصد کرنے قلب کے، یہ جائز نہیں ہے، دل حاضر ہے لیکن دل میں نیت کوئی نہیں، دل لائے کسی اور تھا تھے سبحان اللہ کہیں جا رہے تھے، اس میں یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جو اصل نیت ہے وہ تو ارادہ ہے، وہ تو پایا نہیں گیا نا، جو نماز کے لیے یہ شرطیں نہیں ہے نماز کی، تو شرط کے بغیر مشروط نہیں ہے نا خدا کے بندے۔ تیسرا المجمع بینہما، جمع کرنا دونوں کو، کہ دل سے ارادہ بھی کرے اور زبان سے کہہ بھی لے، وہ سنت، یہ سنت ہے بنا کرتے وہ اس پر جو تحفۃ الملوک میں ہے، اور ولیس بصحیح و مستحب، جیسا کہ منیا میں ہے، اے بمعنی ما فعلہ العلماء واستحبوہ، نہ کہ بائی معنی کہ وہ شے کہ کیا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور رغب الیہ، یا سرکار نے اس کے رغبت دی ہو، کیونکہ یہ بات تو ثابت ہی نہیں ہے۔ اور تعلیل بیان کی علماء نے زبان سے بولنے کے مستحب ہونے کی، وحسنہ بأن فی، اس میں موافقت ہے قلب اور لسان کے درمیان، اور جمع ہے عزیمت کے درمیان۔ خلاصہ یہ ہے جو نہ قدرت رکھے اس پر کہ حاضر کرے اپنے قلب کو اس نماز کی طرف، یا شک کرے نیت میں، یا مجتمع ہو عزیمت اس کی، پس مستحب رکھا، پسند کیا سلف نے ان کے لیے یہ کہ تلفظ کرے اس کے ساتھ۔ بہرحال جو قادر ہے، جس کو اللہ نے توفیق دی کہ ہر وقت نماز کے لیے حاضر ہے، پس نہیں مستحب اس کے حق میں، واللہ عالم ورسولہ بالصواب۔ تو اس مسئلے میں جب بھی یہ مسئلہ آئے گا نا اگلی کتابوں میں نیت کا، یہی بحث ہوا کرے گی اسی قسم کی، کہ اصل نیت ارادۃ القلب ہے، تو زبان کے ساتھ بزرگوں نے فرمایا بھی کر لے تو ٹھیک ہے۔ اور وہ شخص جس نے نماز پڑھی کئی سال اور نہ پہچانا اس نے نافلہ کو فریضہ سے، اگر ظن کیا اس نے اس بات کا کہ کل فریضہ ہے تو جائز ہے، اور اگر نہ جانا اس نے تو نہیں جائز، اور اگر رجل شک کرنے والا ہے ظہر کے وقت میں، پس نیت کی ظہر الوقت کی، پس اچانک وقت تحقیق نکل گیا
تو جائز ہے بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ قضا بنیت الادا اور ادا بنیت القضا جائز ہے اور یہی مختار ہے، لیکن تفصیل پڑھ لی ہے، یہاں مختار دوسرا ہے، اور اسی طرح ذکر کیا ہے اس کو محیط میں، اور اگر نیت کی اس نے فرض الیوم کی تو جائز ہے بلا خلاف، اگرچہ نہ جانے وقت کے نکلنے کے ساتھ، اور جس شخص نے پڑھی ظہر اور نیت کی اس بات کی کہ یہ منگل والے دن کی ظہر سے ہے، پس واضح ہوگی یہ بات کہ یہ ظہر بدھ والے دن کی ظہر بدھ والے دن سے ہے، جائز ہے ظہر اس کی، اور غلطی وقت کی تعیین میں ہے، اور غلطی وقت کی تعیین میں نہیں نقصان دیتے، یہ غلطی نقصان نہیں دیتی، اور اگر شروع ہوا کسی نماز میں جو اس پر تھی، ظن کیا کہ وہ نماز ہفتے والے دن کی ہے، کس دن کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پس اچانک وہ اتوار والے دن کی تو نہیں صحیح، اور اگر کیونکہ وہ وقت سے پہلے نیت کر رہے ہیں، اور اگر شروع ہوا اس ظن پر کہ وہ نماز اتوار والے دن کی ہے، پس اچانک وہ ہفتے والے دن کی تھی تو صحیح ہے، کیونکہ وقت کے بعد نماز ہو جاتی ہے، اور مستحب نیت میں یہ کہ نیت کرے اپنے دل کے ساتھ اور تکلم کرے زبان کے ساتھ، یہی وہ مختار ہے، اور اگر نیت کرے دل کے ساتھ اور نہ تکلم کرے زبان کے ساتھ تو جائز ہے بلا خلاف، اور احمد یہ ہے کہ نیت کرے درا حالے کے مقارن ہو تکبیر کے لیے اور مخالط ہو تکبیر کے لیے، جیسا کہ وہ مذہب ہے شافعی کا۔